السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بے خبری والا دن تھا اور وہ مجھے شعر یاد آ رہا تھا بار بار کہ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ بے خبری کا راج تھا آج، شدید قسم کا اور خوفناک راج۔ ایک یعنی کیپٹل سے سابق وفاقی وزیر گرفتار ہوتی ہیں اور پھر پہلی اطلاع آتی ہے کہ ان کو بندے آئے تھے، پکڑ کے مارتے گھسیٹتے کپڑے پھاڑتے ہوئے گرفتار کر کے لے گئے۔ پھر ویڈیو جاری ہوئی اور اس ویڈیو میں خواتین تھیں جو ان کو لے کے جا رہی تھیں۔ پھر وہ پریس کانفرنس سے شور شرابہ، پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، شیخ رشید صاحب کی طرف سے عجیب و غریب فتنہ پردازیاں کہ جی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عمران خان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پھر خبر آتی ہے کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے خبر آتی ہے کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے تو دکھ ہو رہا ہے کہ یہ خبر سن کے کوئی اچھا فیل نہیں ہو رہا ان کی گرفتاری سن کے، لیکن مطلب یہ جو پرچے درج ہوئے تھے یہ انہی کی گورنمنٹ میں درج ہوئے تھے، عثمان بزدار صاحب کے دور میں درج ہوئے تھے، اور مطلب اگر الزام ہے تو جواب دینے چاہیے۔ اور پھر یہ بھی باتیں ہوئیں کہ ہمیں تو بغیر کسی الزام کے بھی گرفتار کیا گیا تھا، باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بے خبری تھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس نے گرفتار کیا ہے، کس کے کہنے پہ کیا ہے۔ جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ تنگ آ کے اس نے کہا کہ یار چھڈو، یعنی کہ انہوں نے ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ حمزہ شہباز نے جب رہائی کے احکامات جاری کیے تو اس وقت جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے بڑی خوفناک بات کہی، اور وہ کیا کہا وہ سنیں۔ ٹویٹ کیا کہ حمزہ شہباز خام خواہ اپنا مذاق مت بنوائیں، وہ کس حیثیت میں رہائی کے احکامات دے رہے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اپنا مزید مذاق مت بنوائیں، جس نے گرفتار کروایا ہے اسی نے چھڑوایا ہے، 8 کلب میں کرسی پر بیٹھنے سے آپ وزیر اعلیٰ نہیں بن گئے، لعنت بھیجیں گے ایسی رہائی پر جو نقلی سی ایم کے کہنے پر ہو۔ تو پھر اب سوال یہ بنتا ہے کہ، اور یہ دونوں طرف سوال بنتا ہے، پہلا سوال بنتا ہے جناب حمزہ شہباز شریف صاحب سے ایک سوال بنتا ہے کہ اگر آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ کے صوبے کی جو اینٹی کرپشن محکمہ ہے وہ ایک گرفتار کر رہا ہے کیپٹل میں جا کے، تھانہ کوثار میں میرا خیال ہے، اس میں جا کے وہ دیتے ہیں وہ کہ جی کہ ہم گرفتار کرنے لگے، یہ وہ جو روزنامچے میں لکھتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ کو بتائے بغیر یہ کارروائیاں کون ڈال رہا ہے۔ تو پھر انکوائری کروائیں کہ ان کی گرفتاری کے آرڈر کس نے کیے تھے، اگر گرفتاری کے آرڈر آپ کے نہیں تھے، رہائی کے آپ کے ہیں۔ اور شہباز گل صاحب اگر جرت گفتار ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کس کے کہنے کے اوپر حکم ہوا تھا گرفتاری کا، یا کس کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتائیں کہ پھر کس کے حکم کے اوپر چھوڑا گیا۔ اگر حمزہ شہباز کے حکم پر یہ گرفتار نہیں ہوئے، یہ تو مان لیا نا انہوں نے، پہلے تو یہ گل صاحب نے، یہ میرا مطلب ہے کہ کلین چٹ دیتی ہے ایک طرح سے اس حکومت کو، نون لیگ کو، جو نون لیگ کہہ رہی ہے، مسلسل کہہ رہی ہے، صبح سے سون نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کس نے گرفتار کیا، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ اور پھر جو حمزہ شہباز صاحب نے جو رہائی کا آرڈر دیا ہے یہ اعلان ہے، ایک مذاق ہے جو پاکستان کی ریاست میں جاری ہے، مسلسل جاری ہے، اور ایک نہیں دو تین مذاق ہوئے ہیں، ایک حیدرآباد میں ہوا ہے اور ایک کراچی میں ہوا ہے، اور ایک ہوا ہے عالمگیر جو ایم این اے ان کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے، وہ وال چاکنگ کر رہے ہیں، نیوٹرل یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا، وہ اگر ویڈیو آپ دکھانا چاہیں پروڈیوسر صاحب تو وہ دکھا رہے ہیں، بلکہ وہ بھی دکھائیے گا ویڈیو، وہ جو گرفتاری والی ہے شری مزاری صاحبہ کی گرفتاری والی، تو بہرحال وہ جو وال چاکنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی پرچہ درج ہوتا ہے۔ اور حیدرآباد میں ارشد شریف صاحب جو ہیں صحافی ہیں، ان کے خلاف پرچہ درج ہوتا ہے، اور وہ پرچہ درج کرواتے ہیں طیب حسین صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ میں 20/5/2022 کو اپنے ایک دوست کے ساتھ جو ہے وہ رات کو میرا خیال ہے 10 بجے کے 8 بجے، یہ 22 آپ لگا لیں، یہ 10 بجے میں اپنے ایک دوست حمزہ اور وحید خان کے ساتھ کیفے اشرف ہوٹل یونٹ نمبر 5 لطیفہ آباد میں چائے پی رہے تھے کہ میں نے اپنے موبائل فون پر یوٹیوب چینل ARY نیوز کے اینکر ارشد شریف نے پاک فوج
اور ریاستی اداروں کے خلاف سوال و جواب کی نشست کے دوران میر جعفر اور میر صادق کا نام لے کر پاک فوج اور ریاستی اداروں میں نفرت پھیلانے جیسے باتیں کی اور نفرت پھیلانے والا ماحول پیدا کیا اور اداروں کی عزت و آبرو کو مجروح کیا، اور میں ایک محب وطن شہری ہوں۔ یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میرے پاس ان کے خلاف قانونی کارروائی کرانے کا اختیار ہے۔ پھر میں نے ایسی حقیقت اپنے ساتھ بیٹھے دوستوں حمزہ اور وحید کو بتائی، لہٰذا بنام ارشد شریف لکھنا چاہیے تھا کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جو کہ ARY نیوز کا اینکر ہے، تفتیش ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ فون نمبر وغیرہ بھی ان کا لکھا ہوا تھا۔ میں بات آتا ہوں جی اس طرف کہ یہ پاکستان میں جو چل رہا ہے، یہ جو آج گرفتاری ہوئی، یہ گرفتاری جو تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ ایمان حاضر مزاری جو ہیں، شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی، ان کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ آسماں جہانگیر صاحب کی روح حلول کر چکی ہے۔ وہ بڑی دلیر ہیں، دبنگ ہے۔ وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ نہ میں دہرا سکتا ہوں اپنی والدہ کی گرفتاری سے متعلق۔ وہ بیل آؤٹ کر رہی ہیں، جس طرح شہباز گل صاحب نے تو طنزاً بیل آؤٹ کیا ہے حمزہ شہباز کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو، اسی طرح انہوں نے بھی بیل آؤٹ کیا ہے، یعنی ایک اس گورنمنٹ کو، اور انہوں نے کسی اور کے اوپر مدعا ڈالا ہے، تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے۔ میرے میں اتنی جرت نہیں ہے شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی جتنی، تو ظاہر ہے کہ مطلب ان کی والدہ تھی تو وہ جذباتی ہوئی ہوں گی، اور ویسے بھی وہ بڑی دبنگ ہے۔ عامر میر صاحب نے بھی اسی طرح کی جرت کا اظہار کیا تھا، مظاہرہ کیا تھا۔ تو میں جو سارے کا سارا آرگومنٹ میں بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اعلان یہ ہے جو ان کی شیریں مزاری صاحبہ کی رہائی کا جو اعلان ہے، اس میں ایک اعلان پوشیدہ ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ہم آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دو ٹوک الفاظ میں یہ جو حمزہ شہباز نے، پھر پاکستان کی وفاقی حکومت نے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح ریئیکٹ کیا، پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے ریئیکٹ کیا، اور پھر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے۔ وہ لاہور میں حمزہ شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری اس طرح کی، یہ متفقہ ان کا فیصلہ تھا، یہ ہمارے کام نہیں ہے، ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اعلان کیا ہے؟ یہ اعلان یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جس بات پر متفق ہیں، وہ بات یہ ہے کہ آپ کا بوجھ ہم نہیں ڈھوئیں گے۔ تو یہ جو ہے نا جی کہ آپ کا غصہ جو ہے وہ حکومت وقت کے کندھے سے بندوق چلے، کندھا حکومت وقت کا استعمال ہو، یہ کام ہم نے اپنا کندھا فراہم نہیں کرنا، یہ آج والا کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 دن سے یہ باتیں چل رہی تھیں۔ ویسے بھی جب جاوید چوئی صاحب کسی کے اوپر قلم اٹھائیں ایشو کے اوپر، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب کے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے، مجھے یاد پڑتا ہے 16 مئی تھا میرا خیال ہے، 16 مئی تھا جی، اگر مجھے یاد، میں نے یہاں پہ تاریخ لکھی تھی کہ انہوں نے ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے بیسیکلی انٹرویو کیا تھا جناب اس وقت کے، یا بلکہ سابق جو ہیں چیئرمین نیب، 16 مئی 2019 کو انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور وہ انٹرویو دو قسطوں میں انہوں نے کالم میں اس کا ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا تھا عوام کا رخ بدلنے والا ہے، حکومت کے خلاف بھی ہم کچھ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مطلب وہ مالم جبا فلاں ہیلی کاپٹر، بڑا انہوں نے ذکر کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہوائیں بدلنے والی ہیں، اور اب جو ہے وہ حکومت وقت، یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف بھی جو ہے وہ جو لوگ جن کے خلاف ریفرنس ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ پھر وہ طیبہ گل والی، میرا خیال ہے کہ ارم گل اس طرح کر کے نام تھا، وہ جو سرتاپا چوم کے وہ تفتیش کرنے والی جو ویڈیو لیک ہوئی تھی، طیبہ نام کی ایک خاتون تھی، وہ والی ویڈیو لیک ہوئی، اور اس کے بعد جاوید اقبال صاحب کان میں ڈالے بھی نہیں دکھتے تھے۔ تو اب اور پھر جو کچھ عمران خان صاحب نے چاہا اس طرح نیب کو استعمال کیا، یا جس نے بھی کیا، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تو استعمال ہوتی ہی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے، جاوید چوئی صاحب نے 22 اپریل کو ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے بڑی خبر دی کہ جناب کہ وہ بھٹو لینڈ ریفارمز کا، یعنی کہ معاملہ 70-72 کا ہے، اور اس میں جناب وہ تفتیش کر کے منظور جو ہیں، رائے منظور صاحب ایک سرکاری افسر ہیں جن کو بزدار صاحب نے کہا تھا کہ یہ والی انکوائری بند کر دیں، انہوں نے وہ جناب کارروائی جاری رکھی۔ وہ صندوق کا معاملہ تھا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ پرانی بات ہے
کہ یہ معاملہ بنیادی طور پر 70s کا ہے، جس میں اب گرفتاری ڈالی یا نام جو ہے وہ ضمنیوں میں شیریں مزاری صاحبہ کا ایڈ کیا گیا ہے۔ تو کیوں ایڈ کیا گیا ہے، سوال یہ ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی میں آپ کو کچھ ٹویٹ سنا رہا ہوں، ان کا کرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹویٹس کا، جو 20 مئی کو کیا تھا محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے۔ جب اتنی مہنگائی ہو رہی ہے تو اس سے استحکام کیوں کہا جا رہا ہے، اتنی مہنگائی اور افراط زر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے ٹیگ کیا DGISPR کو۔ پھر 19 مئی کو کیا تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کے ذریعے اقتدار میں لائے گئے مجرموں کے ٹولے اور مقتدرہ کے مابین روابط کا ایک اور واضح اعتراف، جو کسی اور سے نہیں بلکہ اس ٹولے کے سینئر رکن کی جانب سے کیا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ DGISPR مخاطب ہیں۔ 19 مئی کو پھر ایک ٹویٹ ہے کہ $200 سے بڑھنے کے بعد آپ یعنی کہ DGISPR کو مخاطب کیا کو کرائم منسٹر کی تعریف کے بیان کی وضاحت کی جائے، آپ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ کہ وہ آئے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج جو اٹھی ہے۔ 18 مئی کو پھر انہوں نے کہا کرپٹ ٹولہ عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ پھر فوج کے ترجمان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اسی طرح 17 مئی کو یہ بے شرم قاتل عمران خان کی زندگی ہی خطرے میں نہیں ڈال رہا رانا ثناء اللہ صاحب کو، بلکہ مقتدر اداروں کو بھی الزام دے رہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں ان کا بھی یہی خیال ہے۔ تو یہ جناب جو ہیں وہ باتیں، وہ ٹویٹس ہیں جو اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا پیچھے ایک فون پڑا ہوا ہے سیٹ پہ، مجھے تنگ کر رہا ہے، فون کوئی کال کر رہا ہے، تو یہ پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی تھی۔ وہ حیدرآباد میں جو پرچہ درج ہوتا ہے ارشد شریف صاحب کے خلاف، وہ پاکستان کی فوج کو عمران خان صاحب کو ہٹائے جانے کے اوپر اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر انہوں نے سوال اٹھائے ان کے اوپر، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں ذاتی طور پر ان کے نظریات کا حامی نہیں ہوں اور ان کے سٹائل کا بھی حامی نہیں ہوں جس طرح وہ کر رہے ہیں، اور حیدرآباد میں یعنی ان کے خلاف ہوا اور کراچی میں عالمگیر خان صاحب کے خلاف ہوا، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، کسی کو بھی نہیں کر رہا، ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں میں ڈیفینڈ کر رہا، میں صرف میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ملزم ہیں، یہ جو سول گورنمنٹ ہے اس وقت پاکستان کی، ان کو ان سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن کسی اور کو یہ دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ٹینشن برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو۔ اب یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ہمارے مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی دور میں پیارے تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی تھی، سیم پیج ہوتا تھا، وہ عمران خان سے لے کے آپ نیچے تک آ جائیں شیریں مزاری تک، یا جو یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے پکڑا تھا اسی نے چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ خود بیل آؤٹ کر رہے ہیں اس سول گورنمنٹ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی گھر کے دو فریق ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو جو حکومت وقت ہے وہ کہتے ہیں بھی آپس میں لڑیں، ہمارا گندہ استعمال کیوں کر رہے ہیں۔ یہ جو آج کی گرفتاری کا یا جو رہائی کا آرڈر ہوا ہے اور گرفتاری واپس لی گئی ہے اپنی شیریں مزاری صاحبہ کی، وہ بنیادی طور پر اعلان یہ ہے کہ آپ کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتی، گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر آپ نے ان کے خلاف ہیں تو پھر آپ سامنے آئیں، یہی مطالبہ ہے۔ میں پچھلے 15 مئی سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ حکومت رک گئی، حکومت چلی گئی، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری سوچا سمجھا فیصلہ ہے اس کے پیچھے کہ یہ حکومت کے بارے میں اس طرح کا خیال کیوں پھیل رہا ہے۔ اس لیے پھیل رہا ہے کہ حکومت جو ہے یا زرداری صاحب اور اتحادی حکومت ہے نا، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب، ان کا بڑا سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ آپ کا جو بھی بوجھ ہے، یعنی کہ عمران خان آپ کا اگر آپ یاد کریں جو گجرانوالہ میں تقریر کی تھی 2 پاکستان کے بڑے افسروں کا نام لے کے، ہم چونکہ غریب لوگ ہیں ہم تو وہ رپیٹ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ یہی کہا گیا تھا کہ یہ تحفہ آپ کا لایا ہوا ہے، یہ آپ ہی نے جواب دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب ہمارے اوپر آپ ڈالیں گے یہ تحفہ بھی، اور اس تحفے کے نتیجے میں جو پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں کہ ہم یہ بوجھ اٹھائیں تو ہم نے نہیں اٹھانا، یہ آپ نے اٹھانا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار کم از کم اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہے، عمران خان صاحب کے خلاف ہونی ہے، عمران خان صاحب کیوں جا کے بیٹھ گئے پشاور میں؟
تو اگر ان کو بھی گرفتاری کا ڈر ہے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، تو اپنا بغل بچہ جو آپ کا پروردہ تھا، جب وہ اور اس کے حمایتی، وہ صحافت میں ہوں، سیاست میں ہوں، وہ کہیں اور پہ بھی ہوں، جب وہ آپ کے گلے پڑ رہے ہیں تو پھر یہ اب آپ کو، میرا مطلب ہے کہ ان کا کلا کما کرنا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گھر کی لڑائی ہے، یہ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں یا استاد شاگرد لڑ پڑے ہیں، تو ہم بیچ میں کیوں آئیں. یہ گورنمنٹ کا مکمل مطمع نظر ہے. اور اسی اصول، کیونکہ چیف ایگزیکٹو کو چھوڑیں، وفاقی حکومت کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ گرفتار ہو رہی ہیں اور ان کی گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں. تو پھر جب پتہ چلا وہ کیا ہے کیا نہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ پائیں نا اسی نہیں ہون نہیں، وہی کہ رولز آف گیم جو ہیں وہ تبدیل کرنے ہوں گے. تو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ کمپلیننٹ یا تو پاکستان کے ادارے بنے جن کو لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں وفاقی گورنمنٹ کو، لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اور بعض موقعوں پر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود کارروائی کر سکتے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتی ہے، وہ جو جس کو کورٹ مارشل یا کورٹ آف انکوائری کہتے ہیں، وہ جو بھی پھر بعد میں ہوگا وہ تو پھر بعد کی بات ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ یہ کیا جائے خدا نخواستہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مدعی بن سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں وفاقی حکومت کو وزارت دفاع کے ذریعے کہ جناب کہ یہ ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کہ وہ ایک سیاسی بوجھ جو ہے، اب شروع کیا ہوا تھا کہ شیریں مزاری پکڑی گئی اور توپوں کے رخ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف کر دیے گئے، اور پھر بعد میں جب وہ چھوٹ گئیں تو پھر جناب شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے گرفتار کیا سی انہوں نے چھڑ دیتا. تو کیا جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کا آپ نام لیں گے؟ اور کیا وہی پہلا سوال ہے کہ حمزہ شہباز صاحب آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر جس نے بھی گرفتار کیا ہے، کیا آپ انکوائری کر کے پتہ چلائیں گے کہ اس نے کس کے کہنے کے اوپر گرفتار کیا؟ تو سر جی صورتحال کل ملا کے یہ ہے کہ پاکستان نے اگر آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو روایتی طریقوں سے نہیں اب چلا جا سکتا. یہ گورنمنٹ روایتی بوجھ جو ہے کہ جی کہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی تجربہ کیا جائے، پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی حکومت جو ہے وہ غیر منتخب قائم کر دی جائے، وہ کسی کی بھی ہو، ایوب خان ہو، باری باری گن لیں وہ 4-5 لوگ، ایوب خان ہوں، یحییٰ خان ہوں، ضیاء الحق ہوں، اپنا پرویز مشرف صاحب دی گریٹ ہوں، یا پھر عمران خان صاحب کی صورت میں کوئی تجربہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہو پاکستان کے اوپر، تو وہ اس کے نتائج وہ کہتے ہیں ہم اب جو آ کے وہ سارا جو ہے وہ جو بکھرا ہوا ہے نا جی ملبہ، وہ ہم نہیں اٹھائیں گے اب. تو یہ اس وقت پاکستان کی ریاست جو ہے وہ، میں اگر یہ کہوں کہ مذاق بن چکی ہے یا مذاق بنا دی گئی ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی اس میں. تو یہ جو گرفتاری ہے اور یہ جو رہائی ہے، یہ دونوں ہی مذاق ہیں، اور یہ اس وقت تک مذاق رہے گا جب تک کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. تو یہ گورنمنٹ تو ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس ایک ذمہ داری اس کو پوری کرنی ہے شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز صاحب کو، کہ وہ بندہ جس نے یہ گرفتار کیا ہے نا جی شیریں مزاری کو، اس کو گرفتار کروائے، پھر انکوائری ہو، پھر پتہ چل جائے گا کس کے کہنے پہ کیا ہے. اگر اتنی جرت نہیں ہے، اگر یہ جرت رندانہ نہیں ہے اس حکومت میں، تو پھر وہ ٹھیک ہے کہ جناب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. یہ ملک آپ چلا نہیں سکتے. یا پھر آئیں اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کہیں کہ ہم یوں کر کے چلانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو اور یوں ہی چلے گا پاکستان، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو لہٰذا وہ چلا لیں. پھر جس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کا آ کے نام لیں کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، وہ پاکستان کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے. اور سدا یہ بہرحال میں صرف اس لیے بات کی، لوگ جو کچھ ہیں وہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ دین کے نام کے اوپر. یہ جو میں نے قبضہ قدرت کہا ہے یہ میں نے علامتی طور پر کہا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں، زمین کے خدا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، تو پھر ان کا نام لیں، ورنہ تو پھر یہ کام نہیں چلے گا. تو آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم ہے، اور آج کا دن جو ہے اس میں ایک ہلکی سی جو جرت کا مظاہرہ کیا ہے سول گورنمنٹ نے، انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں حکومت کے اندر کوئی ایک اور حکومت ہوتی ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوتی ہے. یہ آج انہوں نے
عملی طور پر تو ثابت کر دیا ہے گرفتاری اور رہائی کا آرڈر دے کے. گرفتاری کسی کی طرف سے تھی, رہائی کسی کی طرف سے ہوئی, کم از کم اعلان تو ہوا نا. اگر شہباز گل صاحب کی بھی بات مان لیں, سوری لائٹ نہیں ہے, اور یہ کیا بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی دور میں بتی نہیں ہوتی تھی, بجلی نہیں ہوتی تھی, اور شہباز شریف صاحب کے بھی دور میں بجلی نہیں ہے. لیکن چلیں تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا اس گورنمنٹ کو. لیکن یہ ایک علامتی طور پر بات ہوئی ہے, اب صرف علامتی طور پر نہیں, اب جو ہے وہ کچھ عملی طور پر بھی کرنا پڑے گا. آئیں سامنے کہیں کہ یہ ملک کوئی اور چلانا چاہتا ہے, ہم اس طرح نہیں چلانا چاہتے, اور جو چلانا چاہتا ہے وہ یہ صاحب ہیں, تو لہٰذا یوں کر کے تو نہیں چل سکتا. سر گھر جائیں, چھوڑ دیں پھر, نہیں تو پھر پوری جرت کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں, نام لیں کہ یہ مسٹر اے, مسٹر بی, مسٹر سی, یہ وہ کر رہے ہیں, اور ان کی آپس کی لڑائی ہے, بدنام ہمیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے. ورنہ تو پھر ضلالت تو لکھی ہوئی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.